آج ہم آپ کو ماضی کے ایک امیر ترین ملک کے غریب ترین شہر کی سیر کروانے والے ہیں، لیکن یہ شہر ہر روز اپنی ترقی میں آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ یوں تو اس ملک کا شمار دنیا کے غریب ترین ممالک کے لسٹ میں ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ شہر یورپ، افریقہ، عرب ممالک سمیت دنیا کے کئی دیگر ممالک کے لیے تجارتی اعتبار سے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ جی ہاں، یہ شہر افریقی ملک صومالیہ کا دارالحکومت موگادیشو ہے۔ موگادیشو افریقی ملک صومالیہ کا دارالحکومت اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ اس شہر نے 1000 سال تک بحر ہند کے چاروں اطراف کے تاجروں کے لیے ایک بندرگاہ کا کام کیا ہے۔ موگادیشو کا ٹوٹل ایریا 637 اسکوائر کلومیٹر ہے اور یہ شہر سطح سمندر سے 27 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ 2021 کی رپورٹ کے مطابق موگادیشو کی پاپولیشن 23,88,680 نفوس پر مشتمل ہے۔ اپنی آبادی کے لحاظ سے یہ شہر دنیا میں 210ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ موگادیشو کا شہری علاقہ 91 مربع کلومیٹر پر محیط ہے، جس میں آبادی کی کثافت 26,800 افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔ موگادیشو ایک طویل تاریخی اہمیت کا حامل شہر ہے۔ یہ شہر 9ویں اور 13ویں صدی کے موگادیشو کی بااثر سلطنت کا دارالحکومت بھی رہ چکا ہے، جس نے کئی صدیوں تک بحر ہند کے سونے کی تجارت کو کنٹرول کیا۔ 14ویں اور 15ویں صدی میں موگادیشو مشرقی افریقی ساحل پر سب سے امیر شہر سمجھا جاتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا مرکز بھی مانا جاتا تھا۔ موگادیشو پاکستان سے 4038 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ انڈیا اور موگادیشو کے درمیان 4188 کلومیٹر کا فاصلہ موجود ہے۔ بنگلہ دیش اور موگادیشو کے بیچ 5403 کلومیٹر کی دوری پائی جاتی ہے۔ دریائے شبیل موگادیشو کے قریب ترین بہنے والا دریا ہے، جو وسطی ایتھوپیا سے نکلتا موگادیشو کی زرعی زمینوں کو سیراب کرتا ہوا بحر ہند میں گرتا ہے۔ یہ دریا موگادیشو کی کپاس، گنے اور کیلے کی فصلوں کے لیے پانی فراہم کرتا ہے۔ موگادیشو کی آب و ہوا نیم خشک اور گرم ہے۔ یہاں پر سالانہ نمی کی اوسط 89% ہوتی ہے۔ شہر کا سالانہ اوسط درجہ حرارت 27 سیلسیس ہوتا ہے۔ موگادیشو میں سالانہ بارش کی اوسط 429 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ شہر میں سالانہ 3066 گھنٹے سورج کی روشنی میسر ہوتی ہے۔ یہاں پر اوسطاً دن کی روشنی 8 گھنٹے 24 منٹ تک رہتی ہے۔ موگادیشو میں دنیا کے متعدد ممالک کے سفارت خانے موجود ہیں۔ ان ممالک میں جبوتی، ایتھوپیا، سوڈان، لیبیا، یمن، سعودی عرب، ترکی، ایران، یوگانڈا، نائجیریا، برطانیہ اور جاپان قابل ذکر ہیں۔ شہر میں نئے کھلنے والے سفارت خانوں میں متحدہ عرب امارات، اٹلی اور مصر، جنوبی کوریا کے ممالک شامل ہیں۔ موگادیشو روایتی طور پر تجارتی اور مالیاتی مرکز کے طور پر کام کرتا ہے۔ یورپ اور امریکہ سے بڑے پیمانے پر تیار کردہ کپڑے کی درآمد سے پہلے شہر کی ٹیکسٹائل کو پورے براعظم کے اندرونی حصوں کے ساتھ ساتھ جزیرہ نما عرب اور فارس کے ساحلوں تک بھیجا جاتا تھا۔ موگادیشو کی انڈسٹری میں فروٹ پروسیسنگ فیکٹریوں کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ مقامی کوکا کولا فیکٹری نے بھی دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا ہے، جو پہلے جنگ کے دوران بند کر دی گئی تھی۔ پہلا صومالی بینک 2012 میں ملکی دارالحکومت موگادیشو میں کھولا گیا تھا، جو 1991 کے بعد جنوبی صومالیہ میں پہلے کھلنے والے تجارتی بینک کی نمائندگی کرتا ہے۔ موگادیشو میں صومالی سول انجینئر اور کاروباری شخصیت ناصرہ اوگل نے شہر میں پہلا $1 سٹور بھی کھولا ہے۔ موگادیشو میں کاروباری لین دین کے لیے شمالی شلن کرنسی بھی استعمال کی جاتی ہے۔ ایک صومالی شلن پاکستانی 30 پیسوں کے برابر ہے۔ موگادیشو کی آبادی میں سب سے بڑا نسلی گروہ آد ہے، جو عربی، فارسی اور کئی دیگر مہاجرین کے درمیان ہونے والی شادیوں کے بعد پیدا ہونے والے باشندے ہیں۔ موگادیشو میں بنیادی عبادت گاہوں میں مسلمانوں کی عبادت گاہیں شامل ہیں۔ اربالکون مسجد موگادیشو کی قدیم ترین اسلامی عبادت گاہوں میں سے ایک ہے، جسے 667 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اسلامی یکجہتی کی مسجد 1987 میں سعودی فہد بن عبدالعزیز ال سعود فاؤنڈیشن کے تعاون سے تعمیر کی گئی تھی۔ یہ شہر کی مرکزی مسجد ہے اور صومالیہ میں ایک منفرد عمارت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مسجد میں 10,000 نمازیوں کی گنجائش کے ساتھ اس علاقے کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ موگادیشو کیتھیڈرل کو 1928 میں اطالوی صومالی لینڈ کے حکام نے بنایا تھا۔ بعد میں جنگ کے دوران اسے کافی نقصان پہنچا تھا۔ 2013 میں اس کی دوبارہ تزئین و آرائش کا کام کیا گیا تھا۔ ویلا صومالیہ صدر محمد عبداللہ کا سرکاری رہائشی محل اور پرنسپل کام کی جگہ ہے۔ یہ محل ایک اونچے مقام پر بنایا گیا ہے۔
जहां से शहर समेत बहरे हिंद को आसानी से देखा जा सकता है। सोमालिया का कौमी अजायब घर 1960 में आजादी के बाद कायम किया गया था। इस म्यूजियम में सकाफती लिहाज से अहम नवादरात हैं, जिनमें पुराने सिक्के, मॉडर्न के औजार, रिवायती आर्ट वर्क्स, कदीम हथियार और मिट्टी के बर्तनों की अशिया शामिल हैं। सोमालिया की नेशनल लाइब्रेरी 1975 में कायम की गई थी और ये वजारत तालीम, सकाफत और आला तालीम की जिम्मेदारी के तहत बनाई गई थी। 1983 में सिर्फ 7,000 किताबें मौजूद थीं। जून 2013 में हेरिटेज इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज ने लाइब्रेरी के लिए रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका से 22,000 किताबों की रेंज का इंतजाम किया था। सोमालिया का नेशनल थिएटर 1967 में मोगादिशु में एक आम सकाफती निशान के तौर पर खोला गया था, जो 1990 ईस्वी की दहाई में जंग की वजह से बंद हो गया था, जिसे 2012 में दोबारा खोला गया। मोगादिशु में मुतअद्दिद होटल्स मौजूद हैं, जो हाल ही में तामीर किए गए हैं। 6 मंजिला जजीरा पैलेस होटल एयरपोर्ट का करीब तरीन होटल है, जिसमें 70 कमरे मौजूद हैं। ये होटल 1000 से ज्यादा लोगों की मेजबानी करने की सलाहियत रखता है। शहर के दीगर बड़े होटल्स में लफीन पैलेस होटल, अमीरा कैसल होटल, ग्लैब होटल, शामू आरान गेस्ट हाउस, सफारी होटल और कवेत प्लाजा होटल काबिले जिक्र हैं। मोगादिशु मुल्क के मुतअद्दिद तालीमी इदारों का मरकज है। शहर में सानवी और आला सानवी स्कूलों समेत कॉलेज और टेक्निकल इदारे कायम हैं। मिनी बसें, टैक्सियां और ऑटो रिक्शा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर रिक्शे को बाजिज कहा जाता है, जिनकी तादाद 3000 के करीब है। मोगादिशु वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है, बांग्लादेश से 3 घंटे और इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।